کہ ہماری ویڈیو میں ہمارا چیپٹر ہے ایم ایس سبھا لکشمی، جو کہ ہماری کلاس 8 کا چیپٹر ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کون تھی اور انہیں کس لیے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی کلاسیکی موسیقی کا چرچا دنیا بھر میں ہے۔ موسیقی مطلب جو ہمارا سنگیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ہمارے سانگ وغیرہ ہیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم آج بات کریں گے۔ اس زمین سے ہر زمانے میں بہت نامی گرامی موسیقار اٹھے ہیں۔ آپ نے بھی بہت سے باکمال گانے والوں اور ساز بجانے والوں کے نام سنے ہوں گے۔ ساز بجانے والے مطلب جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میوزک کے، آپ نے دیکھا ہوگا وائلن وغیرہ، طبلہ وغیرہ، اسے ساز بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے بجانے والے اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ مثلاً میاں تانسین اور وجو باورا توخیر پرانے وقتوں کے فنکار تھے۔ ہمارے اپنے دور میں گانے والوں میں استاد بڑے غلام علی خان، استاد امیر خان، پنڈت بھیم سین جوشی، پنڈت کمار گندھور اور پنڈت جس راج اور ساز بجانے والا، مطلب یہ جو ہم نے نام پڑھے ہیں ابھی، غلام علی خان، استاد امیر خان، یہ سارے سونگ، یعنی جو سونگ گانے والے ہیں، یہ وہ نامی گرامی لوگ ہیں۔ اور اب جن کے ہم نام پڑھنے والے ہیں وہ ہیں انسٹرومنٹ بجانے والے، یعنی جو کسی نہ کسی انسٹرومنٹ کو بجانے کے لیے فیمس ہیں، جیسے ستار نواز پنڈت روی شنکر، یعنی جو ہمارے پنڈت روی شنکر ہیں انہیں اسپیشلی ستار کے لیے جانا جاتا ہے، وہ بہت اچھا ستار بجاتے ہیں۔ شہنائی نواز استاد بسم اللہ خان، سرود نواز امجد علی خان، بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے اپنے عالمگیر شہرت حاصل کی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان انسٹرومنٹ کو بجانے میں کافی پاپولیرٹی ملی ہوئی ہے۔ اس دور میں جن گلوکار خواتین کو غیر معمولی شہرت ملی، ان میں رسولن بائی، سدھیشوری دیوی، بیگم اختر، کشوری امنوکر اور ایم ایس سبھا لکشمی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں جو اس فیلڈ میں جانی جاتی ہیں۔ ایم ایس سبھا لکشمی کرناٹک سنگیت کی نمائندہ گلوکار تھیں، یعنی کہ فیمس پرسنالٹی تھی سنگیت کو لے کر۔ ان کا جنم 16 ستمبر 1916 کو ہوا۔ انہوں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دل و داں تھا۔ ان کی والدہ وینا بجانے میں اور دادی وائلن بجانے میں کمال رکھتی تھی۔ یہ وینا اور یہ جو وائلن ہیں یہ بھی انسٹرومنٹ ہیں جو کہ آپ کے میوزک میں یوز ہوتے ہیں۔ دو بھائی تھے، وہ بھی موسیقی کے ماہر تھے، یعنی کہ ان کے جو دو بھائی تھے وہ بھی سنگیت سے ہی ریلیٹ کرتے تھے، وہ بھی اس میں ایکسپرٹ تھے۔ سبھا لکشمی نے سنگیت کی ابتدائی تربیت اپنی ماں سے، یعنی کہ جو ان کی موسیقی یعنی سنگیت سے جو ان کی تربیت ہوئی ہے، جو ان کو نالج ملی ہے، وہ تعلیم ملی ہے، وہ بھی ان کی ماں سے ملی ہے، جو بیسک نالج ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس زمانے کے مشہور گلوکار سری نواز انگر کی شاگردی اختیار کر لی، یعنی کہ یہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جانی گئی، یہ ان کی اسٹوڈنٹ بن گئی۔ جب وہ صرف 15 ورش کی تھیں، انہیں شادی کی کسی تقریب میں گانے کے لیے بلایا گیا۔ 2 گھنٹے تک گاتی رہیں۔ ان کی آواز میں اتنا سوز اور ایسی مٹھاس تھی کہ لوگ سب کچھ بھلا کر صرف ان کی آواز کے جادو میں کھوئے رہے، یعنی کہ ان کی گائیکی، یعنی ان کے سنگیت کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے کہ جب وہ صرف 15 سال کی تھی، تبھی جب انہیں کسی شادی میں بلایا گیا تو انہوں نے اتنا اچھا گایا کہ لوگ 2 گھنٹے تک صرف ان کا گانا ہی سنتے رہے۔ سبھا لکشمی کی آواز اور گائیکی میں فطری حسن تھا۔ جب ان کے وطن مدورائی میں ان کی شہرت پھیلی تو ان کی والدہ نے انہیں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ جہاں پہ کہ یہ رہنے والی تھی، جب وہاں پر ان کی شہرت ہو گئی تو ان کی ماں نے سوچا کہ یہ لیمیٹڈ کیوں رہیں، انہیں ہم اور آگے تک ان کے ہنر کی کہتے ہیں نا پہچان کروانا، تو ان کی ماں انہیں مدراس لے کے گئی تاکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانوں کا رواج نہیں تھا، یعنی کہ جس سمے کی سبھا لکشمی جی ہیں اس ٹائم اسٹیج پر عورتیں نہیں گایا کرتی تھیں، لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے، یعنی اسے عیب والی چیز سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی برائی سمجھتے تھے۔
सुबह लक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा कर लिया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए, यानी कि इनके जो कहते ना फ़ैन हो जाना, तो लोग इनके फ़ैन हो गए। बहुत जल्द सुबह लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया और इनकी हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। इनकी शख्सियत में गैर मामूली मुतानात और पाकीज़गी थी, यानी कि इनकी आवाज़ थी, कहते ना इनका हुनर इतना प्योर था कि लोगों को मानना पड़ा। इनकी जो पर्सनैलिटी थी उसे मानना पड़ा। लोग इनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और इन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। यानी कहाँ औरतों को स्टेज पे जाना इतना बुरा समझा जाता था, लेकिन लोग इनका एहतराम करते थे, इनकी काबिलियत को समझते थे। सुबह लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। यानी कि यहाँ पे बताया है कि सुबह लक्ष्मी ने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि एक्टिंग भी की कुछ फिल्मों में। इनकी पहली फिल्म शिवा सुदानम 1938 में आई। इनकी दूसरी फिल्में शकुंतलाई, सावित्री और मीरा है। यानी कि ये इनकी वो फेमस फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिर इन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया। यानी कि इन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया सिर्फ और सिर्फ मौसीकी के लिए, संगीत के लिए, म्यूज़िक के लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने एक्टिंग करी मगर फिर इन्होंने उस अपने आप को लिमिटेड किया कि नहीं, मैं सिर्फ मौसीकी में ही अपने आप को कहते हैं ना समर्पित कर देना एक तरह से। सुबह लक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, रमन मैगेसी अवार्ड और संगीत कलांडी अवार्ड भी दिए गए। यानी कि इन्हें कोई एक अवार्ड नहीं मिला है। और अगर हम सबसे बड़े अवार्ड की बात करें भारत रत्न, तो इन्हें वो भी मिल चुका है। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया। यानी कि इनके कोई जो फंक्शन होते थे वो छोटे मोटे नहीं होते थे। यहाँ पे बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी इन्होंने गाया है। 1944 में सुबह लक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई। यानी कि आप इनकी पर्सनैलिटी का हिसाब लगा सकते हैं कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी थी कि इन्होंने गांधी जी से भी मुलाकात कर रखी थी। इन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए और कई फलाही का कामों में हिस्सा लिया। यानी कि सिर्फ ये मौसीकी के फील्ड में नहीं थी, ये जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं, अच्छे अच्छे काम भलाई वाले, ये उसे भी क्या करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुबह लक्ष्मी के कदरदान थे। 2003 में इस बामिसाल गुलकारा का इंतकाल हो गया। इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। यानी कि हम बताया गया है कि जो सुबह लक्ष्मी जी थी, जब इनका इंतकाल हुआ तो वो सन हमारा 2003 का था, और इनकी जो कमी है उसे हम आज तक महसूस करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है सुबह लक्ष्मी जी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम अपनी अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर दूसरी सरगर्मियों को करेंगे।